السلام علیکم ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو لائب ارشاد یوٹیوب چینل۔ آج ہم حاصل چار کی لیے ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیں۔ چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول حاصل چار، رائٹر لائب ارشاد، پارٹنر خدیجہ، ایپیسوڈ 27۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی ہلکی ہلکی سی روشنی پورے آسمان پر بکھری تھی۔ سحری کا وقت گزر چکا تھا، سب سحری کرنے کے بعد اپنے اپنی کمروں میں بیٹھے تھے۔ ماں اکیلی کمرے میں بیٹھی نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ نور اور آیت اس وقت نیچے گئی ہوئی تھی کسی کام سے۔ جب ماں کی کمرے کا دروازہ نوک ہوا، اسے لگا نور اور آیت ہوگی، لیکن نور اور آیت تو کبھی کمرے میں آنے سے پہلے اجازت نہیں مانگتی تھی۔ جب اس نے فوراً سے اجازت دی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، کون ہے؟ اندر آ جائے۔ جیسے ہی اس نے اندر آنے والے شخص کو دیکھا تو حیران ہوئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میری مرضی، میرا گھر ہے، میں جو مرضی کروں، جہاں مرضی جاؤ۔ عبدالرحمن کمرے میں داخل ہوتا بیڈ پر منزل سے لیٹتا ہوا بولا تھا۔ ہاں تو مس مہا، کیا تم نے بابا کو شکایت لگائی ہے میری؟ عبدالرحمن کنکھیوں سے مہا کو دیکھ بولا تھا۔ میں جو مرضی کروں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آیت، یہاں سے باہر نکلو یہاں، مہا غصے سے بولی۔ اب تو نہیں جاؤں گا میں۔ عبدالرحمن بیڈ سے کھڑے ہوتے مہا کے قریب جاتے بولا تھا۔ جب مہا تھوڑی گھبرائی تھی اور عبدالرحمن سے پیچھے ہوئی، اوہ زیادہ فری نہیں ہونا۔ مہا عبدالرحمن کو دیکھ منہ بناتے بولی تھی، جو اسے ہی دیکھ مسکرا رہا تھا۔ میں فری نہیں ہو رہا، میں تو بس یہ بتا رہا ہوں ہماری شادی ہونے والی ہے، تو مجھے لگتا ہے ہمیں دوستی کر لینی چاہیے۔ عبدالرحمن مہا کے کان کے قریب جھکتے ہاتھ آگے کرتا بولا تھا۔ کیا تم سچ میں مجھے معاف کرنے والے ہو؟ مہا کو تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں ہوا تھا۔ تم کہتی ہو تو نہیں کرتا۔ عبدالرحمن ابھی اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کرنے والا تھا جب جلدی سے مہا نے عبدالرحمن کا ہاتھ تھاما تھا۔ اچھا سوری، مہا نے نہ چاہتے ہوئے بھی بولی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، وہ وقت نہیں تھا یہ بس اب بتانے کا۔ عبدالرحمن مہا کے سر پر ہاتھ رکھتے آہستہ سے اس کے بال سہلاتے مسکرا کر بولا، تھینکس، تم نے مجھے سمجھا۔ مہا خوش ہوئی تھی۔ تمہیں سمجھنے کے لیے تو اس دنیا پر آیا ہوں میں۔ عبدالرحمن شرارت سے بولا، ٹھیک ہے اب تم جاؤ، پھر بعد میں بات کریں گے۔ مہا ادھر ادھر دیکھتی بولی، کیوں بھائی میں کیوں جاؤں؟ عبدالرحمن تھوڑا پریشان ہوا تھا، کیونکہ اگر کوئی آ گیا اور تمہیں یہاں دیکھا تو اچھا نہیں لگتا نا، اس لیے جاؤ۔ اب مہا عبدالرحمن کو بھیجنے کے انداز میں کمرے سے نکالتی بولی، تو کوئی آ جائے گا تو اس میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ یہاں سچ میں تم بھول گئی ہو ہمارا نکاح ہوا ہے؟ عبدالرحمن مہا کو گھورتے بولا، میں جانتی ہوں ہمارا نکاح ہوا ہے، پر پھر بھی چلے جاؤ یہاں سے۔ مہا عبدالرحمن کو ہلکا سا دھکا دیتی ہے جب وہ بھی مسکرا کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، حیا کا پورا پیکر۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، ایک تو کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا اور ایک کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا۔ آیا ذہن میں آئی، آج موسم کافی اچھا ہو رہا تھا، تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے بادل بھی آئے ہوئے تھے اور دھوپ بھی نہ نکلی ہوئی تھی۔ جب پیچھے سے یزدان آیا، مس آیت، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ یزدان نے آیت کا ہاتھ پکڑتے سے تنگ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ جب آیت نے پیچھے مڑ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھتی وہیں پہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب یزدان نے اپنا سوال دہرایا تھا، مس آیت، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ جب آیت ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی، پہلے تو آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی بولی تھی، اور کیوں جی، آپ کو میرا نمبر کیوں چاہیے؟ آیت یزدان کو گھورتے بولی، کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یزدان مسکرا کر بولا، پر مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آیت نے جواب دیا تھا۔ دے دو نا یار، یزدان کسی چھوٹے بچے کی طرح بولا تھا۔ ہاں لکھیں، 01 155، جب بھی کرو تب پر۔ آیت یہ کہتی یزدان کو دھکا دیتی ہوئی اندر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ جب یزدان حیران ہو گیا تھا اس کی اس حرکت پر، اب وہ اسے تنگ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ عبدالرحمن اپنے بابا عثمان صاحب کے ساتھ آفس ٹور کے لیے آیا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے آفس کا دروازہ لاک کر کے بیٹھا نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھا، جب ایک چوہا عبدالرحمن کو اپنے کیبن میں گھومتا نظر آیا۔ وہ اور حلق کے بل چیخا تھا، اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر جا سکے۔ وہ وہیں پہ ٹیبل پر بیٹھا اس چوہے کو دیکھ رہا تھا جو بار بار آتے جاتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عبدالرحمن بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے اپنے آفس کے فونز باہر کال کی تھی۔ ہیلو جی عبدالرحمن سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ ریحان شرارت سے آواز بدل کر بولا، سوری بٹ مائی انگلش از ویری ویک۔ عبدالرحمن چوہے کو دیکھ بولا تھا، اوکے سر، سو یو نو ٹام اینڈ جیری؟ عبدالرحمن گھبراتے بولا، یس دا کارٹون۔ ریحان مسکرا کر انگلش میں بولا، گڈ
सर जेरी इज इन माई रूम। अब्दुल चूहे को देख बोल रहा था, जो इधर उधर भाग रहा था। आई एम सॉरी वॉट? रेहान अपनी हंसी दबाते बोला। जेरी जेरी इज इन माई रूम। अब्दुल रहमान रूहान सा होते बोला था। उसे चूहों से बहुत डर लगता था। ओ ओके, यू हैव द माउस इन द रूम। दूसरी तरफ से रेहान आवाज बदलकर वापस बोला, यस प्लीज कम इन, कम 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 हेयर एंड ब्रिंग द टॉप। अब्दुल रहमान चूहे को देखते घबरा कर बोला था। चूहा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त रेहान अब्दुल रहमान के केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आया था और वो चूहा उठाते अब्दुल रहमान के पास ले जाने लगा। पीछे पीछे रख इसे पीछे रख, अब्दुल रहमान डरते बोला। पागल चाबी वाला चूहा है। रेहान अपने पेट पर हाथ रखते हंसते हुए बोला था। लेकिन ये रूम में कैसे? अब्दुल रहमान हैरान हुआ था। मैंने रखा था, ही मजा आया ना? रेहान अभी भी हंस रहा था जब अब्दुल रहमान ने मुंह बनाया था। शाम का वक्त था, वो सब बैठे अफ्तारी का इंतजार कर रहे थे जब यजदान आयत को घूर रहा था। पापा मुझे आयत का नंबर चाहिए, यजदान फौरन से बोला जब सब हैरान हुए तो उसकी इस हरकत पर। अच्छा तो मुझसे क्यों बोल रहे हो, खुद ले लो ना, उस्मान साहब यजदान को देखते बोले थे। मैंने मांगा था लेकिन आयत ने मुझे नंबर नहीं दिया, यजदान किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला था। तो मैं क्या करूं? तो अब मैं अपनी बेटी की इज्जत तुम्हें दे दूं? उस्मान साहब यजदान को घूरते बोले। बाबा वो तो आपने मुझे दे दी है, पहले ही दे दिया, निकाह करवाने के बाद आयत की इज्जत अब मेरी इज्जत है। यजदान मुस्कुरा कर बोला, गलती हो गई। आयत हैरान और परेशान की हालत में बोली थी। चुप करो तुम, आयत। रेहान हंसता हुआ बोला। अल्लाह अल्लाह, आज सब मुझे ही डांट रहे हैं। आयत रूहान सी होती बोली, आयत को कहीं मुझे नंबर दे। यजदान अब रेहान से बोला था। मैं नहीं दूंगी भाई, आयत रेहान की तरफ देखती बोली थी। हाँ हाँ बच्चे, तुमने नहीं देना किसी को भी नंबर। रेहान उसके सर पर हाथ रखता बोला। जब सब हंसने लगे थे वो जानते थे आयत उसे तंग करने का इरादा रखती है। देख लूंगा मैं तुम्हें भी, यजदान आयत को घूरते बोला। हाँ हाँ देख लेना, मैं बहुत प्यारी हूँ मुझे पता है, आयत शरारत से बोली। भाई आपको पता है आज महा और मैं दोस्त बन गए हैं। अब्दुल रहमान महा की तरफ देख मुस्कुराया था। हाँ हाँ अब्दुल रहमान मुझे पता है, बस अब तू चुप हो जा, रेहान जल कर बोला। जब तू इतने सालों से मेरी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो तू। मैं कुछ बोला, अब्दुल रहमान रेहान को देख बोला। हाँ तो वो मेरी निकाह में है, रेहान ने जल्दी से जवाब दिया था। हाँ तेरी बहन को तो जैसे अब्दुल रहमान बोलता बोलता चुप हुआ था जब सब मुस्कुरा दिए थे। अच्छा बस बस, मैं दोनों की हूँ, वहाँ हंसते हुए बोली। नहीं तुम बस मेरी हो, अब्दुल रहमान मुस्कुरा कर बोला। अच्छा बस, किसी का किसी का नहीं है। अब चुप करके खाना खाओ। पिज्जा डांटने वाले अंदाज में कहा था जब अजान होते ही रोजा खुला था और सबने अफ्तार करने लगे थे। यस्तान अभी भी आयत को देख रहा था जो नूर और महा से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। जारी है, आप सबको आज वाला एपिसोड कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाकी अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।